السلام علیکم جی، میرا نام خرم ہے۔ کل ریڈمی 9A کا میں نے انباکسنگ اور فرسٹ امپریشن کا ریویو کیا تھا، تو آج میں آپ کو اس کا جو آؤٹ آف دا باکس چارجر اس کے ساتھ آتا ہے اس کی میں چارجنگ ٹیسٹ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنی دیر میں فل چارج ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا چارجر ہے جو اس کے ساتھ آیا تھا، 10 واٹ کا ہے چارجر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 واٹ 2 ایمپیئر پہ کام کرتا ہے۔ موبائل بالکل اس وقت بند ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پلگ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کو چارجنگ سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ فل چارج کر لیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ہی پلگ ساکٹ میں لگا رہا ہوں، اور موبائل جو ہے وہ بالکل آف ہے، پاورڈ آف ہے۔ میں نے اس کو پوری اس کی بیٹری ڈرین کر لی ہے۔ ماڈل بھی وہی ہے، ریڈمی 9A۔ چلیں پلگ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کیا ریزلٹس ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ریڈمی کے فونز کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو کیبل اور یہ جیک ہے تو یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، بالکل مطلب ہلتے جلتے نہیں ہیں، بالکل فکس رہتے ہیں۔ لگاتے نکالتے وقت بہت مطلب اچھا ایک فیلنگ آتی ہے، سالڈ بلڈ ایک اپنی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو میں اس کو تھوڑی دیر بعد ابھی آن کر لوں گا۔ سٹاپ واچ میں شروع کر دیتا ہوں دوسرے فون پہ۔ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں فون کو ٹرن آن کر کے ہی کروں گا، کیونکہ موسٹلی ہم لوگ فون کو آن کر کے ہی استعمال کرتے ہیں، آن کر کے ہی چارجنگ پہ لگے رہتے ہیں فون۔ تو اسی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہم عام زندگی میں اپنی لائف گزارتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں، تو اسی حساب سے اس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے تاکہ فیئر رہے۔ باقی مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں اس پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، لائک ٹیمپریچر ہو گیا۔ تو اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، مطلب کہ باہر کا موسم بھی گرم ہوگا تو ڈیوائس بھی گرم ہوگی، تو اس سے بیٹری کی چارجنگ پہ اور ڈرینیج پہ دونوں پہ فرق پڑتا ہے۔ اس وقت میرے پاس روم کا ٹیمپریچر ہے 30 ڈگریز، اے سی چل رہا ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ کتنا وہ کرتا ہے۔ شروع میں اس کا دیکھیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو آن کرنے کی۔ ڈیوائس آن کر لی ہے میں نے، تو ساتھ ساتھ ڈیوائس کے اپنے جو انٹرنل سافٹ ویئر سے میئر ہوتا ہے ٹیمپریچر، تو وہ بھی ساتھ میں مانیٹر کرتے رہیں گے کہ وہ انیشیل سٹیجز پہ کیا ٹیمپریچر تھا اور بعد میں کیا ٹیمپریچر آیا ہے۔ بیٹری 1% چارج ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے کہ ابھی مزید اس کو ریکوائرڈ ہے پاور۔ جی، ڈیوائس ٹرن آن ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کو ایک دفعہ کمپیریزن کریں گے ریڈمی 8A سے۔ اس کے ساتھ جو مطلب ہمیں چارجر اور کیبل ملتی ہے وہ ٹائپ سی ہے، تو میں آپ سے اس کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کریں گے کہ ٹائپ سی اور مائکرو یو ایس بی ہمیں کتنا ڈفرینس دیتی ہے، کیونکہ آؤٹ آف دا باکس اس میں بھی 10 واٹ کا چارجر ملتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو بھی مطلب واضح ہو جائے گا کہ ٹائپ سی اور یہ کتنا ڈفرینس ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، کہ آیا کہ ہمیں ٹائپ سی والے فونز کی طرف ہی جانا چاہیے یا اس پہ ہی رہنا چاہیے اسٹک۔ تو اب میں تھوڑے سے وقفے کے بعد، مطلب 15 منٹ بعد دوبارہ اس کو اس کی پرسنٹیج آپ کو میں آ کے چیک کرواؤں گا۔
تو اس کا فی الحال میں آپ کو ٹیمپریچر چیک کرا دیتا ہوں. جی اس وقت تقریباً ڈیوائس کا ٹیمپریچر، میں تھوڑی سی برائٹنس کم کر دوں. اس وقت ڈیوائس کا ٹیمپریچر آلموسٹ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہیٹ گن تو نہیں ہے میرے پاس، تو یہ ایک اندازہ ہے، باقی دیکھتے ہیں. دوسرا آپ ساتھ میں نوٹس کریں گے کہ وائی فائی کنیکٹڈ ہے یہ تو، اور دونوں سیمس کے سگنل بھی آ رہے ہیں، زونگ اور جیز. کیونکہ جو ہم عام زندگی میں رولز اپلائی کرتے ہیں اپنے رہنے سہنے کے لیے، تو وہی رولز کے تحت اس کو چارجنگ کر کے دیکھیں گے کہ کیا ٹائم ملتا ہے. باقی اسٹاپ واچ چل رہی ہے، آلموسٹ 5 منٹس ہو گئے ہیں، 3:22 ہیں اس وقت. تو رائٹ 15 منٹ بعد میں آپ کو تقریباً ہر 15 منٹ بعد میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ اس کا بیٹری لیول کیا ہے. فی الحال یہ 6 منٹ میں تقریباً 3% بیٹری چارج ہوئی ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں. جی تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں، تو چیک کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے. اور بیٹری 9% چارج ہوئی ہے 15 منٹ میں. اور ڈیوائس کا ٹیمپریچر بھی چیک کر لیتے ہیں. روم ٹیمپریچر اس وقت 29 ڈگریز ہے، 29 ڈگریز سیلسیس. اور ڈیوائس کا ٹیمپریچر میں دیکھ لیتا ہوں. ڈیوائس کا ٹیمپریچر انٹرنلی جو مطلب سافٹ ویئر، اب مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں کہ یہ کتنا ایکوریٹ ہے، لیکن تھوڑی سی وارم اپ پہلے سے ہو گیا ہے فون، کیونکہ اس وقت بھی 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ کا روم ٹیمپریچر اور اس میں فرق تھا. تو اب یہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، تقریباً 8 سے 9 ڈگری کا فرق ہے روم ٹیمپریچر اور اس کے ٹیمپریچر میں. تو مزید میرا خیال میں آدھے گھنٹے بعد، یعنی ٹوٹل 30 منٹس کے چارجنگ ٹائم کے بعد میں دوبارہ آپ کو اس کی پرسنٹیج دکھا دیتا ہوں. اس کو دوبارہ میں رکھ رہا ہوں. جی تقریباً 30 منٹ پورے ہو گئے ہیں، تو چیک کرتے ہیں کتنی بیٹری چارج ہو گئی ہے. 30 منٹ میں 19% بیٹری چارج ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے 19% چارج ہوئی ہے. میں آپ کو ڈیوائس کا ٹیمپریچر بھی دکھا دیتا ہوں. ڈیوائس کا ٹیمپریچر 39 ڈگری سیلسیس سے تھوڑا سا اوپر ہے، یعنی اتنا زیادہ نہیں ہوا. آلموسٹ آئی تھنک اتنا ہی رہے گا. صرف یہ بیک پارٹ ہلکا سا ہیٹ اپ ہے، باقی نیچے نارمل ہے. فرنٹ سائڈ پہ بھی اپر پارٹ تھوڑا سا گرم ہے، باقی ٹھیک ہے. باقی نیکسٹ اب 1 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ اس کا لیول کتنا ہوتا ہے 1 گھنٹے کی چارجنگ کے بعد. جی 45 منٹ ہو گئے ہیں. 45 منٹ بعد چیک کر لیتے ہیں بیٹری کتنی چارج ہوئی ہے. بیٹری چارج ہوئی ہے 29%. تو فی الحال تو کافی سلو ہے، دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنا ٹائم لگاتی ہے. اور ٹیمپریچر جو ہے اس کا ڈیوائس کا یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. 1 گھنٹے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے % چارج ہوتی ہے بیٹری دوبارہ. جی 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. اب چیک کرتے ہیں کہ کتنے % بیٹری چارج ہو گئی ہے. جی 1 گھنٹے میں 38% بیٹری چارج ہوئی ہے. بیٹری بھی کافی بڑی ہے.
باقی ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں ڈیوائس کا کیا ہے. میں یہاں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تقریباً. تو مزید کچھ دیر کے بعد چیک کرتے ہیں. آلموسٹ 90 منٹس بعد 1.5 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ کتنا ہے بیٹری پرسنٹیج. جی فون 50% چارج ہو گیا ہے تقریباً 78 منٹس میں. تو یہ ہاف چارج ہوا ہے 50% 78 منٹس میں 78 منٹس میں. جی 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئے ہیں. 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 90 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹری کتنی چارج ہوئی ہے. میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں. فوکس کہاں ہو رہا ہے. 58% بیٹری چارج ہوئی ہے 1 گھنٹے کے بعد. 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کے بعد یعنی 90 منٹ بعد 1.5 گھنٹے بعد 58% بیٹری چارج ہوئی ہے اور تقریباً 41 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت ٹیمپریچر ہے ڈیوائس کا. So after 2 hours the battery of Redmi 9A is charged at 76%. یعنی کہ 2 گھنٹے بعد ریڈمی 9A کی بیٹری 76% یعنی 76% چارج ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کمپلیٹ کرتا ہے چارجنگ. ٹیمپریچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹیمپریچر سٹل تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے ابھی تک. تو یہ اچھی بات ہے کہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہو رہا. باقی دیکھتے ہیں کہ فل کتنی دیر میں چارج ہوگا. تو اس وقت ہی اب میں آپ کو فائنل بتاؤں گا ٹائم. جی تو فی الحال تک کا جو ریزلٹ ہے اس کی بیٹری چارجنگ کا ریڈمی 9A کا 90% چارج ہو گئی ہے اور اس کو چارج ہونے میں 2 گھنٹے اور 23 منٹ لگ گئے ہیں. 90% چارج ہوئی ہے بیٹری. تو 100% کتنی دیر میں ہوتی ہے تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹائم ہے اس کو چارج کرنے کا. تو 2 گھنٹے اور 51 منٹ ہو گئے ہیں اور بیٹری چارج ہوئی ہے 99. بیٹری چارج ہوئی ہے 99% پہ. تو تھوڑا سا یہیں ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے مزید کہ یہ فل چارج ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو اس وقت ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تھا جب چارجنگ شروع کی تھی. تو جو روم ٹیمپریچر تھا وہ اس وقت آلموسٹ بلکہ اس وقت 26 ڈگریز ہے روم ٹیمپریچر. اور ڈیوائس کا ٹیمپریچر میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں. ڈیوائس کا ٹیمپریچر ہے آلموسٹ کم ہو گیا ہے اینڈ پہ 90% کے بعد ڈیوائس کا ٹیمپریچر کافی کم ہو گیا. ویسے کانسٹنٹ تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس رہا 90% تک جب تک نہیں ہوئی یہ بیٹری. اور میں آپ کو باہر کا موسم ٹیمپریچر بھی دکھا دوں کہ اندازہ ہو جائے کہ فون اتنا ہیٹ اپ نہیں ہوا. باہر اس وقت 37 ہے ٹیمپریچر.
اور 100% ہونے میں ابھی بھی ٹائم ہے تھوڑا سا. اور یہاں پر ٹائم ہمارے پاس 2 گھنٹہ 53 منٹ ہو گئے ہیں. سوری. تو تقریباً 90% کے بعد اب 30 منٹ ہو گئے ہیں. بیٹری ابھی فل چارج نہیں ہوئی. 100% کی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن یہاں نہیں آیا، تو یہ کافی سلو ہے. میں اسی انتظار میں ہوں کہ یہ 100% ہو جائے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اب میں چاہ رہا تھا کہ کمپلیٹ اور ٹھیک انفارمیشن آپ تک پہنچے، کیونکہ محنت کے پیسے ہوتے ہیں. تو اور برانڈز بھی ہیں، کمپٹیشن بھی ہے، تو اپنے حساب سے اپنے جو آپ کو بہتر لگے وہ برانڈ خریدیں. 5000 کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی لگے گا، لیکن یہ آپ کو بیٹری بیک اپ بہت اچھا پرووائڈ کر دے گا. تقریباً آرام سے آپ کے 2 دن نکل جائیں گے، کیونکہ یہ گیمنگ سینٹرک فون تو ہے نہیں، آپ زیادہ گیمنگ کریں گے نہیں. تو نارمل سے ہیوی یوزیج میں، ملٹی میڈیا میں تو یہ آپ کو بہت اچھا ایکسپیرینس پرووائڈ کر دے گا. اب آپ کے سامنے کافی دیر لگا رہا ہے لاسٹ 1% کو بھی چارج کرنے میں. سو وی ہیو دا فائنل ریزلٹ. Phone is charged. Redmi 9A is charged at 100% from 0 in 2 hours and 55 minutes. یعنی ریڈمی 9A 0 سے 100% چارج ہونے میں 2 گھنٹے اور 55 منٹ میں ہوا ہے چارج. یہ آخری 90% کے بعد آخری جو 10% تھی اس میں تقریباً اس نے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ٹائم لگا دیا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ہے، لیکن ڈیوائس کا ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا ہے. میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا جب ٹیسٹ شروع کیا تھا اس وقت آپ کو میں نے ٹائم بتایا تھا. تو یہ میں 1 منٹ کلوز کر لوں. تو ابھی اب ٹائم یہاں بھی دیکھ لیں آپ کہ 2 گھنٹہ 54 منٹ اس کو ہو گئے ہیں سسٹم اپ ٹائم کو، یعنی موبائل ڈیوائس کو آن کیے ہوئے. اور اس سے تقریباً 1 منٹ پہلے یہ 0 تھا تو آن ہوتے ہوئے یہ ٹائم لگ گیا. تو یہ اتنا ڈفرینس ہے. دوسرا ایک میں اور آپ کو چیز دکھا دوں یہاں سے. تو یہ اباؤٹ فون میں جا کے آپ یہاں سے بھی آپ ٹائم دیکھ لیں. 2 گھنٹے 55 منٹ ہو گئے ہیں اور 2 گھنٹے 55 منٹ میں ہی یہ چارج ہوا ہے. تو یہ تقریباً آپس میں کراس میچ کرنے میں یہ ٹائم ٹھیک ہے. 1-2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو ٹیسٹ تھا یہ ریئل لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سمیں سم سلاٹ 1 اور سم سلاٹ 2 یعنی سانگ اور جیز دونوں چل رہی ہیں. ٹیمپریچر ڈیوائس کا میں نے آپ کو دکھا دیا اور وائی فائی بھی کنیکٹڈ ہے. تو اس دوران کال وغیرہ کوئی نہیں آئی، کوئی ایکٹیویٹی زیادہ نہیں کی، جسٹ نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے. تو امید ہے آپ کو کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، سمجھ آ گیا ہوگا پورا سینیریو. تو ڈیوائس کا ٹیمپریچر اب کافی مطلب نارمل اس پہ آ گیا ہے، 33 سیلسیس پہ ہے. باقی اس کا ظاہر ہے چارج کرنے میں اگر 3 گھنٹے لگے ہیں تو بیٹری ڈرین کرنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، جو کہ کافی مشکل کام ہے. میرے خیال سے کہ کافی زیادہ سکرین آن ٹائم یہ دے جائے گی ڈیوائس آپ کو. تو وہ میں کوشش کروں گا اگر پاسبل ہوا
تو آپ کو بیٹری ڈرین ٹیسٹ بھی اس کا میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. باقی میں اس کو ان پلگ کر لیتا ہوں. سیم چارجر ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے. کافی لوگ وہم کے مارے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اس بندے نے کیسا ٹیسٹ کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا کہ میں جھوٹ بولوں یا آپ کو غلط گائیڈ کروں. اس چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.